بیسکلی یہ قوم کو ڈرانے کی ناکام کوشش ہے کہ جب جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن آئے گی، جب پاناما کا فیصلہ آئے گا، 2 ججوں نے کہہ دیا آپ صادق نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے آپ جھوٹے ہیں، آپ امین نہیں ہیں، جس کا مطلب ہے آپ بے ایمان ہیں. میں عربی کا ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں. اور پھر 3 ججز میں سے بھی ایک جج صاحب نے یہ کہا کہ جناب اگر یہ نہ پتا چل سکا کہ آپ کو بچوں نے کہاں سے پیسے دیے تو پھر 62-63 لگے گا. 2 ججز نے کہا مزید تفتیش کر لیں. تو تفتیش کیسی ہوئی؟ پہلے ہی ہمارا موقف تھا، ہم نے گو نواز گو کہا، آفیشلی ہم نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں وزیر اعظم صاحب. آپ نے یوسف رضا گیلانی کو جو بات کی تھی، کہا تھا اگر آپ بری ہو گئے تو واپس آ جانا ورنہ پکے گھر جانا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فیصلہ آباد والوں، پنجاب والوں، پاکستان والوں، نتیجہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر میں یہ ہمت ہے کہ وہ آئین کو بلڈوز کرنے کا، قانون کو بلڈوز کرنے کا، سیاسی اخلاقیات کو بلڈوز کرنے کا، نظام انصاف کو بلڈوز کرنے کا، کرپشن کی کمائی سے بنائے گئے مے فیئر فلیٹ کے باہر پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے میں نے جے آئی ٹی سے سوال کیے، باقیوں کے لیے سانپ اور بچھو، اور وہاں تفتیش آپ کے سامنے ملزم بن کے کھڑی ہو گئی اور آپ نے سوال کیے. اسی لیے ہم کہتے تھے کہ نواز شریف استعفیٰ دیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں نواز شریف اب بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، آفیشلی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے نواز شریف فوراً استعفیٰ دیں. ان کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی میں ایک رکن کی جان محفوظ نہیں ہے تو پھر کس کی جان محفوظ ہے؟ ایک رکن کا آئینی حق آرٹیکل 4، آرٹیکل 25، آرٹیکل 9، آرٹیکل 10 وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کون محفوظ ہے؟ ایک اور پہلو دیکھ لیجئے گا. پہلی دفعہ جب عمران خان باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ جناب 4 حلقے ہیں، ان میں سے 2 میں وکیل ہوں، سب میں سے ردی نکلی، سب میں سے ردی والے بیگوں میں سے ووٹ نکلے اور ووٹوں والے بیگوں میں سے ردی نکلی. آج پاکستان کے لوگ جان چکے ہیں کہ آپ بے ایمانی کے علاوہ الیکشن نہیں جیت سکتے. میں فیصلہ آباد والوں آپ سے یہ بات کہنے آیا ہوں، پنجاب والوں میں آپ سے یہ بات کہنے آیا ہوں کہ میرا 2 نکاتی ایجنڈا ہے جو آپ کے پاس میں جاؤں گا، پورے پنجاب میں جاؤں گا. پنجاب کسی کی جاگیر نہیں ہے، پنجاب کسی کی ملکیت نہیں ہے. یہ جمشید دستی جیسے مزدور کا بھی ہے، بابر عوان جیسے وکیل کا بھی ہے، آپ سب کا ہے. ہم سب جگہ جائیں گے. آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں اگر لوڈ شیڈنگ سے نجات چاہتے ہو، اگر کرپشن سے نجات چاہتے ہو، اگر بدماشی سے نجات چاہتے ہو، اگر بچھوؤں اور سانپوں کو اپنا والی وارث سمجھنے والوں سے نجات چاہتے ہو تو پھر 2/3 اکثریت 2/3 میجورٹی پی ٹی آئی کو دینا، اور پی ٹی آئی کو پورے پاکستان سے ووٹ دو، پورے پاکستان سے بدلہ لو. جنہوں نے تمہیں لوڈ شیڈنگ دی، جنہوں نے تمہیں بدماشی دی، جنہوں نے تمہیں بے روزگاری دی. اور دوسری بات یہ ہے، عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پہ، بادشاہت نہیں ہے لیکن جو وزیر اعظم ہوتا ہے اختیار ہے اس کے پاس بادشاہ جیسا پاکستان کے لیے. کرپٹ بادشاہ ہوگا، کرپٹ کابینہ، کرپٹ لوگ، کرپشن، میگا کرپشن، میگا سکیمیں، میگا کک بیک، میگا سکیمیں، میگا کٹ. اس لیے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو ایک ایسا آدمی جس کے پاس ساری زندگی کے سٹارڈم کے بعد اس کو ایک صرف فلیٹ بن سکا، اس سے لندن میں بیچتا ہے، واپس لاتا ہے، یا ایک مکان بنایا. عمران خان آپ کی طرح سے محنت کرتا ہے، ہماری طرح سے وہ محنت کرنے والا آدمی ہے. اس کو پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس کو وزارت عظمیٰ پہ بٹھائیں اور اس کو موقع دیں جو وہ خواب دیکھتا ہے پاکستان کے لیے، جو پی ٹی آئی خواب دیکھتی ہے پاکستان کے لیے، وہ پورے ہوں. دیکھیے 2 بڑے سیریس پہلو اور آ گئے. اینکروں کو دھمکیاں ہیں، میڈیا کو دھمکیاں ہیں، فوج کو دھمکیاں ہیں، آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندے، اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی کے نمائندے
FIA اور سپریم کورٹ کے معزز ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں تم جب ریٹائر ہوگے تمہارے اوپر یہ زمین تنگ کر دیں گے, تمہارے بچوں کا پیچھا کریں گے. مجھے دنیا کی کسی جمہوریت سے مثال لا کے دیں جہاں پہ جمہوری لیڈروں کی اور پارلیمنٹیرینز کی یہ زبان ہو, جو اپنے اداروں کو دھمکی دیں. میں تو سوچ رہا تھا لندن میں نواز شریف جب باہر نکلے کہ میرا وزیر اعظم آج بولے گا مودی کے خلاف, اس لیے کہ LOC پہ اس دن حملہ ہوا تھا. میں تو اس دن بھی وزیر اعظم کو ٹی وی پہ دیکھ کے پر امید ہو گیا قوم کی طرح. میں نے کہا میرا وزیر اعظم آج جو چاہ بہار سے آیا تھا کلبھوشن اس کے خلاف بولے گا. میں تو اس دن بھی خوش ہو گیا جس دن جنگلہ, جندال اور سریا ساجن کے آنے کے بعد گڑبڑ شروع ہوئی میری مغربی بارڈر کے اوپر. میں خوش ہو گیا, میں نے کہا میرا وزیر اعظم آج بولے گا مودی کے خلاف. میں اس دن خوش ہو گیا جس دن کشمیری کابینہ کا کشمیری سربراہ, کشمیری وزیر اعظم وہ بولے گا آج جس دن کشمیر میں وانی شہید ہوا. میں اس دن بھی خوش ہو گیا, میں نے کہا بولنے لگا ہے میرا وزیر اعظم جس دن پاکستان کے خلاف بھارت کلبھوشن کا مقدمہ لے کے عالمی عدالت انصاف میں گیا. میں تو اس دن بھی خوش ہو گیا کہ میرا وزیر اعظم آج احمد پور شرکیہ کے بعد فوراً جائے گا پارا چنار, پارا چنار سے جائے گا سیدھا کراچی, کراچی سے جائے گا سیدھا کوئٹہ. بھائیو, یہ تخت لاہور کا وزیر اعظم. فیصل آباد میں PTI کے رہنما بابا روان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب 2 ججز نے وزیر اعظم کو کہہ دیا کہ وہ صادق نہیں تو اس کا مطلب کہ وزیر اعظم جھوٹے ہیں, وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا ہی ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے جب ایک ایکٹنگ رکن کو کی جان محفوظ نہیں تو باقی لوگ کیا امید کر سکتے ہیں.